آج ہم ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، علماء کی یا پھر براہ راست اللہ کے کلام یعنی قرآن کی طرف جانا چاہیے؟ چلیں آج اس اہم موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اپنی ابدی نجات کا اتنا بڑا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دینا سمجھداری ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا سوال نہیں ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خود قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا تو ایک جواب فوراً سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم دین کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عام سوچ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا قرآن خود بھی یہی کہتا ہے؟ اس معاملے پر قرآن کا موقف بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور رہنماؤں کو اپنا رب بنا لیا۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی سنگین بات ہے۔ یہ آیت تو سیدھا سیدھا اندھی تقلید کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دے رہی ہے، اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں ہم بھی انجانے میں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو چلیں اب اس موضوع کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے خود تحقیق کرو۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کتاب اللہ اندھی پیروی کے خلاف ہمیں کیا انتباہات دیتی ہے۔ اور یہاں سورۃ الاسراء کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی واضح حکم دے رہا ہے، یعنی جس بات کا پکا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو۔ کیوں؟ کیونکہ کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے یہ صلاحیتیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، کسی اور پر بھروسہ کر کے انہیں بیکار چھوڑنے کے لیے نہیں۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ عقل خدا کی طرف سے ایک اوزار ہے۔ کس لیے؟ تصدیق کے لیے۔ اپنی ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کے لیے نہیں، یہ ایک امانت ہے جس کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن ہمیں قیامت کے دن کا ایک منظر بھی دکھاتا ہے، ایک ایسا منظر جہاں لوگ اپنے رہنماؤں پر الزام لگا رہے ہوں گے کہ جی ہم تو آپ کے پیچھے چلے تھے، آپ کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ لیکن اس دن یہ بہانے نہیں چلیں گے اور ذمہ داری سے کوئی نہیں بھاگ سکے گا۔ اور سورۃ غافر کی یہ آیتیں اسی بات کو مزید واضح کرتی ہیں۔ جہنم میں پیروکار اور رہنما ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں ایک ہی انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے اور وہ ہو چکا ہوگا۔ اچھا، تو اگر اندھی تقلید مسئلہ ہے تو پھر حل کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے آخر چاہیے کیا؟ کیا کوئی خاص ڈگری چاہیے، کوئی خاص علم؟ نہیں، جواب شاید وہ نہیں جو ہم میں سے اکثر سوچتے ہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہم قرآن کیسے سمجھیں؟ لیکن سورۃ فصلت کی آیت 44 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ چاہے یہ عربی میں ہوں یا غیر عربی میں، ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے۔ بات زبان کی نہیں، بات ایمان اور نیت کی ہے۔ اور پھر آتی ہے سب سے اہم شرط۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اس باعزت قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے، صرف وہ جو مخلص ہیں، جو پاک ہیں۔ تو اصل شرط نہ تو زبان کا علم ہے، نہ کوئی دنیاوی ڈگری، اصل شرط ہے دل کا خلوص۔ اس خلوص کی کمی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ ایک آدمی تھا جسے وہم ہو گیا کہ وہ ایک لاش ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی انگلی میں سوئی چبھوئی، خون نکل آیا۔ ڈاکٹر نے ثبوت پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی کیا لاشوں سے خون بہتا ہے؟ تو جانتے ہیں اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ لاشوں سے بھی خون بہتا ہے۔ اب دیکھیں اس کہانی کا سبق کیا ہے۔ جو بے خلوص ہوتا ہے نا، وہ حقیقت کو اپنے عقیدے کے مطابق موڑ دیتا ہے، لیکن جو مخلص ہوتا ہے وہ سچائی کو دیکھ کر اپنے عقیدے کو بدل لیتا ہے، چاہے اسے اپنی پرانی سوچ چھوڑنے ہی کیوں نہ پڑے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کون بننا چاہتے ہیں۔ چلیں اب ذرا ان رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، یعنی ہماری انا، ہماری خواہشات جو ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنے سے روکتی ہیں۔ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ہوا۔ اس کا مطلب صرف عام خواہش نہیں ہے۔ ہوا کا مطلب ہے اپنی انا، اپنی ذاتی پسند کو اتنا بڑا بنا لینا کہ وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے۔ اور سورۃ الجاثیہ کی یہ آیت تو واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا یعنی اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسے علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اور یہ بات صرف اپنی انا کی پیروی تک محدود نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیت 121 کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی اللہ کے کلام کے خلاف کسی بھی اور ذریعے کی بات مانتا ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو یا کوئی رواج، تو یہ بھی بت پرستی کی ہی ایک قسم بن جاتی ہے۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ کیا ہمیں کسی سے کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ
علم حاصل کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ ایک بات واضح کر لیں، اس سب کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیکھنا چھوڑ دیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں، جو کچھ بھی ہم قبول کریں، اس کی حتمی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ تو ایک مخلص مومن کا راستہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ چند قدم ہیں۔ پہلا، دین کو سیکھنے کے لیے وقت لگائیں۔ دوسرا، علم رکھنے والوں سے مشورہ ضرور کریں۔ تیسرا، جو بھی سنیں اس پر غور و فکر کریں۔ چوتھا اور سب سے اہم، ہر چیز کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں۔ اور پانچواں، پھر اس بات پر عمل کریں جو سب سے بہترین ہو، اور سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ اور سورۃ الزمر کی یہ آیت نمبر 18 اس پورے طریقے کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے ہدایت یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ جو ہر بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر ان میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی تو اصل دانائی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارا ایمان کیا وہ ہماری اپنی تحقیق اور ذاتی یقین پر کھڑا ہے، یا صرف دوسروں کی سنی سنائی باتوں اور تقلید پر؟ ایک ضروری وضاحت، یہ خلاصہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا اس پورے تجزیے کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں دیے گئے تمام قرآنی حوالوں کی تصدیق خود کی جائے۔ اگر اس طرح کے موضوعات اور قرآن کی روشنی میں مزید غور و فکر میں دلچسپی ہے تو YouTube پر الفرقان چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔